ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ماشاءاللہ، طلباء کرام، علماء اعظام، اساتذہ کرام، آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے تھوڑا قریب ہو کر جلد سے جلد جمع ہو جائیں۔ ہم جمع ہونے میں جلدی کریں گے تو مجلس میں اختتام بھی جلدی ہوگی۔ علماء کرام جو آئے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے وہ تھوڑا قریب آ جائیں، خاص کر مدرسے کے جو بالغ طلباء ہیں، عالمیت پڑھنے والے، مولویت جو پڑھ رہے ہیں، وہ طلباء اکرام تھوڑا قریب جڑیں، جلد سے جلد آ جائیں، مل کر بیٹھیں، ایک دوسروں کو جو آپس میں کھڑے بات ہے بلا لیں محبت سے۔ ماشاءاللہ، بہت سارے علماء اکرام بھی آئے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی تھوڑا مجلس میں شریک ہو جائیں۔ دینی مدارس طلباء کے ہمارے ضلع میں 3 جوڑ ہوئے ہیں اس مرتبہ۔ ایک جوڑا نندیال میں ہوتا ہے، نندیال کی جامعہ مسجد میں، اطراف کے جو منڈل ہیں وہاں کے مدرسے ہیں، اور ایک جوڑ ہمارا آتمکور میں ہوا ہے، اور یہ آخری ہے ہمارے ضلع کا۔ ہمارے ضلع میں کافی الحمدللہ علماء کرام بھی ہیں اور مدرسے ہیں، اس لیے اس مرتبہ 3 جگہ یہ جوڑ طے ہوئے تھے اور یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے۔ مجمع جوڑنے والے جو حضرات ہیں، کل چہار شنبے کے مشورے میں جو طے ہیں، ان سے گزارش ہے تھوڑا خیال کریں، مجمع کو جلدی قابو کر لیں، محبت سے بلا لیں، آ جائیں۔ میں علماء کرام سے گزارش ہے مجلس شروع ہو، مہمان بہت دور سے آئے ہیں اور بہت مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائیں۔ آ جاؤ دوستو، قریب آؤ، یہ طلبہ قریب آؤ، قریب آؤ۔ ایک ایک سیکنڈ زندگی کا بہت قیمتی ہے، ساری دنیا مل جائے گی، وقت نہیں ملے گا دوبارہ۔ جو وقت کو گنوا دیتے ہیں وقت انہیں گنوا دیتا ہے، یہ اصول ہے دنیا کا، زندگی کا۔ جو وقت کی قدر نہیں کریں گے زمانہ ان کی قدر کبھی نہیں کرے گا۔ آ جاؤ دوستو، باہر جو ہمارے بڑے لوگ ٹھہرے وہ بھی آ جائے، اساتذہ بھی آگے بڑھے، کیونکہ اساتذہ کی حاضری نشست میں ضروری ہے۔ طلباء کو آدھی بات سمجھ میں آتی ہے، آدھی نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ غنیمت سمجھے ان نشستوں کو، زندگی بھر کام کرنے کا سبب بنتی ہے نشستیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے دنیا کے سب سے بڑے کام میں ہمیں قبول فرمایا ہے۔ ہمارا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ انسان نہیں، فرشتے بھی ہماری صحبت حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا دیا ہوا درجہ ہے ہمیں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز اہل علم ہے، سب سے زیادہ اللہ نے دنیا میں جو درجہ عطا فرمایا ہے وہ علم والوں کو، قرآن والوں کو،
اہل اللہ و خاصتہ کا لقب دیا گیا ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ خاص قسم کے لوگ ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر سیکنڈ میں ثواب دے رہے ہیں. ہماری برکتوں سے زمانے میں خیر کا نظام جاری ہو رہا ہے, راحتوں کا نظام چل رہا ہے. ہماری دعاؤں کی برکتوں سے اللہ پاک دنیا کے نظام کو درست کر رہے ہیں. عزیز طلبہ, ہم گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ہماری صحبت میں ساتھ ہو جاتے ہیں. روایت میں نقل کیا گیا, صبح ہی ہم فجر کے بعد تعلیم میں روایت پڑھ رہے تھے تو روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں بھی ہمارے لیے دعا کرتی. بتاؤ, ساری دنیا کو دعا کرانا پڑتا ہے تب بھی دعا نہیں مل رہی ہے, لیکن ہمارا درجہ اور ہمارا مقام و مرتبہ ایسا بلند ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں بھی دعا کر رہی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم خود اپنا مقام سمجھ لے. قرآن پڑھنے والے, علم حاصل کرنے والے اپنے درجے کو پہچان لے کہ اللہ پاک ہمیں کتنا بڑا درجہ دیے, ہمارا مقام و مرتبہ کتنا ہے. دنیا میں آدمی کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے, کتنا بھی بڑا فن پڑھ لے, کتنی بھی بڑی کمپنی میں جاب کرے, وہ ہمارے محتاج ہے, لیکن ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے علم والوں کو محتاج ہی بنایا ہے, ساری دنیا ان کی محتاج بن جاتی ہے. اگر آپ صحیح عالم بن گئے تو عالم بن جاؤ گے. صحیح عالم بن جائے, یہ بننے کا زمانہ ہی, ہم کمپنی کے اندر ڈالے ہوئے اپنے آپ کو. اگر آج ہم نے غفلت برتی, وقت گنوا دیا, وقت ضائع کر دیا, آج کا سبق اگر ہم نے آج نہیں سنایا تو ہم نے اپنی زندگی کے ایک دن کو قتل کر دیا. کوئی کسی کی گردن اڑا دے تو لوگ کہتے ہیں کہ قاتل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہم اپنے وقت کو تھوڑا تھوڑا کر کے قتل کرتے ہیں, لیکن کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزانہ وقت گوارے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا, یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعدک. اے ابن آدم, تو دنوں کے مجموعے کا نام ہے, جب ایک دن نکل جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ نکل جاتا. کبھی مت کہو کہ آج کا کام کل کرنا ہے, کیونکہ آج کا جو دن چلے جاتا ہے وہ کبھی نہیں لوٹتا. آج کی جو تاریخ آپ نے جوڑ کے اندر شرکت کی, آج کی جو تاریخ نکل گئی 2025, اور یہ جو جولائی کا جو مہینہ شروع آئے, تاریخ کبھی نہیں لوٹے گی. خیال آتا ہے, شیطان سمجھا دیتا ہے کل کر لیں گے, لیکن کر نہیں سکتے. اس لیے وقت کی قدر کرنے والوں نے ایسی وقت کی قدر کی, ایسے ٹھکانے لگایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے کا جذبہ آیا تو 2 چادریں جسم پر ڈال کر مکے سے سفر شروع کیا. آج تو اللہ نے ہمیں کتنے جوڑے دیے, کتنا بڑا بیاگ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب ہم گھر سے چلتے, کتنے قسم کے کھانے ہیں. ساری دنیا میں کوئی بھی 3 ٹائم وقت پر گرم کھانا نہیں کھا رہی, لیکن مدرسے میں رہنے والے 3 ٹائم بر وقت ذری تاخیر کے بغیر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. اتنے وائٹ کپڑے دنیا میں کوئی نہیں پہن رہے. جا کر آپ بازار میں 100 لوگوں کو کھڑے ہو کر دیکھیں تو 100 میں سے ایک آدمی بھی آپ کو اتنا وائٹ نظر نہیں آئے گا جتنے وائٹ یہاں بچے نظر آ رہے. اللہ نے یہ مقام کہاں سے دیا؟ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں لائٹ کی شکل دی. جیسے یہ لائٹ چمک رہی ہے ایسے دنیا میں طلبہ چمکنے لگتے, سارے لوگ دیکھ کر رشک کرتے. ابھی عربی ساتھی ہمارے آئے جماعت کے, وہ دیکھ کر آپ کو اتنے خوش ہو رہے تھے, مولانا سے کہہ رہے تھے کہ میں ذرا ان کی ایک ویڈیو بنا لینا چاہتا ہوں. اتنا زیادہ وہ متاثر ہو رہے, اتنا اثر پڑ رہا ہے دلوں پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خیال آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانے کا, مدینے کا سفر کرنے کا, تو 2 یمنی چادریں جسم پر ڈال کر سفر شروع کیا. لمبے انتظامات نہیں تھے, مدینۃ المنورہ سفر کر کے پہنچے اور راستے میں 16 مرتبہ قرآن ختم کیا. یہ تھے وقت کی قدر کرنے والے, وقت کو ٹھکانے لگانے والے. عالم بھی تھے, عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے, متقی اور پرہیزگار بھی تھے. رائی کے دانے کے برابر گناہ کے کرنے کی گنجائش نہیں تھی.
ایسی یکسوئی علمی اعتبار سے ایسے لگتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے چچا آئے تو وہ کتاب کی تکرار کر رہے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں سبق پڑھ کر تکرار کر رہے تھے. کھڑے ہو کر بہت دور کھڑے ہو کر وہ بہت دیر تک دیکھتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر پڑی چچا ابو طالب پر تو پوچھا کہ تم اس بچے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے اس کی ہمت پر تعجب ہو رہا ہے. 3 دن ہو گئے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ان کے بیگم بچے فاقوں سے ہے، لیکن یہ اتنے زبردست طریقے سے علم کی تکرار اور اس طریقے سے یہ کتاب میں مست و مگن ہے. یہ علم کی اہمیت تھی، یہ علم کی عظمت تھی، اپنی زندگی کی قدر دانی تھی. عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے. 17 سال تک اپنے استاد کی خدمت میں رہے. 17 سال میں ایک مرتبہ بھی کوئی سامان خریدنے کے لیے بازار جانے کی نوبت نہیں آئی. ایسے تھے چپکے ہوئے، ایسے مدرسے کی در و دیوار کو لپیٹ جاتے تھے اور ایسے مدرسوں کی چار دیواری کو چپک جاتے تھے. ایسے استادوں کی قدر کرنے والے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے اپنے بیٹے کے کفن دفن میں شرکت نہیں کی کہ کہیں استاد کے سبق کا ناغہ نہ ہو جائے. ایسے ٹھکانے لگایا. ایسے قدر کرنے والے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ماضی قریب کے بزرگوں میں سے گزرے. ایک مرتبہ جوتا گم ہو گیا. سوچا کہ جوتا خریدنا چاہیے. پھر خیال آیا کہ جب ضرورت پڑے گی جب خرید لیں گے. باہر جب جانے کی ضرورت پڑے گی تو اسی وقت جوتا خرید لے. خاص طور سے جا کر کیوں خریدے، وقت ضائع ہو جائے گا. تو پھر 6 مہینے کے بعد باہر نکلنے کی ضرورت پڑی تو اس وقت یاد آیا کہ 6 مہینے پہلے جوتا گم ہو گیا تھا. ایسے لگے یہ علمی میدان کے شہ سوار تھے. ایسے لگتے تھے علم کی دنیا میں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابن قیم نے نقل فرمایا کہ زمانے طالب علمی میں ایک آیت کی تفصیلات دیکھنا ہوتا تو لائبریری میں جا کر 100 تفسیریں دیکھا کرتے تھے صرف ایک آیت کا مسئلہ دیکھنے کے لیے. ایسے جی لگایا، ایسے الجھ گئے علمی میدانوں کے اندر. عالم بنتے لیکن زمانے طالب علمی کو صحیح بننے کے زمانے میں الجھ گئے. دنیا کی چیزوں میں، نفسانی خواہشات میں اونچے گھڑیاں چاہیے، اونچے کپڑے چاہیے، اچھی اینک چاہیے اور اونچے درجے کی زمانے کی چیزیں چاہیے. تو آپ اسی میں الجھتے رہو، اسی میں لگے رہو تو کہاں سے پڑھ سکیں گے، کہاں سے اچھے طریقے سے بن سکیں گے. یہ زمانہ تو دیوانہ وار لگنے کا، پاگلوں کی طرح لگنے کا کہ وقت کی قدر کرنے کا زمانے طالب علمی میں جو اپنی قدر کر لے پوری دنیا ان کے وقت کی محتاج بنے گی. اور ہر آدمی ان سے وقت پوچھے گا مولانا آپ کے پاس وقت کب ہے کہ مجھے 5 منٹ چاہیے، لیکن 5 منٹ بھی نہیں مل رہی. وقت ایسا عجیب و غریب مصروف ہو جائیں گے کہ 5 منٹ بھی بعد میں مل نہیں سکیں گے. جو وقت کی قدر کرے دنیا ان کی قدر کرتی. اس لیے عزیز طلباء طالب علمی کے زمانے کو قیمتی بناؤ. اساتذہ کی قدر، علم حاصل کر رہے تو علم کمال حاصل کرے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے تو کما حق کو پڑھو. تجوید کا کمال ہو، مخارج کا کمال ہو، رفتار کا کمال ہو کہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے گاڑی، کہ پختگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی. آج کے دن میں کیا کیا کام کر سکتے، ایک رتی کے برابر بھی فرق نہ رہنا چاہیے. ابھی میں گیا تھا ایک طالبات کے مدرسے میں، بڑی تعداد میں طالبات پڑھ رہی، لڑکیاں پڑھ رہی ہے. تو میں نے تحقیق کی کہ ایک کلاس میں کتنی طالبات پڑھتی ہے تو انہوں نے بڑی تعداد بتائی. تو میں نے کہا اتنی طالبات کو ایک معلمہ کیسے مینٹین کر رہی؟ تو تعجب سے وہ میرے دوست ہی تھے استاد جو ذمہ دار بن کر وہاں پر کام کر رہے تھے. انہوں نے مجھے تعجب کی بات یہ سنائی کہ بچیوں میں اتنا شوق اور جذبہ اس وقت پایا جا رہا ہے کہ بعض طالبات 2 مرتبہ سبق سنا رہی ہے. ایک دن میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ سبق سنا رہی ہے. میں نے پوچھا کہ بچیاں حافظ کتنے دن میں بن رہی ہے تو بتایا کہ 2.5 سال میں حافظ بن جا رہے. 2.5 سال کے اندر لڑکیاں حافظ قرآن بن رہی ہے. عجیب و غریب طریقے کا زمانہ آیا ہے دوستو. اگر ہم مدرسوں میں وقت گوا دی، بالکل پڑھنے کو نہیں پڑھے رہنے کو ضروری سمجھ لے کہ مدرسے کے اندر زندگی گزر رہی ہے، جس تختی میں تھے وہیں پر پھنس گئے اور وہیں پر گڑ گئے ہم اور بالکل گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. نہیں عزیز طلبہ، ایسا نہیں.
زندگی میں وقت کہاں ہے؟ ہمیں حافظ بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، ہمیں مفتی بھی بننا ہے، ہمیں بہت سے شعبوں کا تخصص بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں سال بھی لگانا ہے، اتنے سارے شعبوں سے فارغ ہو کر مسند پر بیٹھ کر ہمیں درس بھی دینا ہے، منبر پر بیٹھ کر امت میں خطابت بھی کرنا ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر ہمیں امامت بھی کرنا ہے، گھر میں رہ کر ہمیں دوستوں کی تربیت اور بیوی بچوں کے حقوق مستقبل میں ادا کرنی اور ایک خاندان کے نظام کو صحیح کرنا، یہ سارا ہمارا زندگی کا خلاصہ کب ہوگا؟ جب یہ چار دیواری کے اندر تربیت ہو جائے، علم بھی آ جائے، عمل بھی آ جائے، تقوی و طہارت بھی آ جائے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی آ جائے، ما قبل اور ما بعد کی سنتوں کی پابندی آ جائے، ایک نبی کا طریقہ اور سنت طالب علم کی زندگی سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ زمانے کے امام گزری مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، خطب تھے زمانے کی، سرما لگائے آنکھوں کے اندر، نابینا ہو گئی، آنکھوں کی روشنی آخری عمر میں کمزور ہو گئی تھی۔ سامنے والے ایک ساتھی نے کہا حضرت آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے پھر سرما لگا رہی، تو فرمایا کہ میں سنت ادا کرنے کے لیے سرما لگاتا ہوں، آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے سرما نہیں لگاتا ہوں۔ یوں ہی زمانے کے امام نہیں بنے، یوں ہی قطب الاختاب نہیں بنے۔ ایک ان کی خدمت میں آ کر ایک صاحب رہے، 5 مہینوں تک قیام کیا، 5 مہینے کے بعد وہ جانے کی اجازت مانگی تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا تھا، پھر کیوں جا رہے، تم کس مقصد کے لیے آئے تھے، کیا وہ مقصد تم نے حاصل کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کی کچھ کرامتیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن 5 مہینے میں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا پھر تم نے کیا دیکھا 5 مہینے میں؟ حضرت نے خود پوچھا 5 مہینے میں میرا کوئی ایک کام تم نے خلاف سنت دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے 5 مہینے میں 24 گھنٹے میں ایک حرکت بھی خلاف سنت نبی کے طریقے کے خلاف نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر دنیا میں اس سے بڑی کرامت تم اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ متبعی سنت بنے، سب سے بڑا درجہ سنت کا ہے۔ ہم لمبے زمانے تک سمجھتے تھے اخلاص کا درجہ بڑا ہے، لیکن میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اور اللہ نے امام اوزاعی سے فرمایا اے امام تمہارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرنا ہمیں بہت پسند آیا، مانگو تم ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا خواب کے اندر، تو امام اوزاعی نے کہا اے اللہ میں حسن خاتمے کی دولت چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایمان پر موت دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں اس سے آگے سنت پر موت دیں گے کہ اتباع سنت پر تمہاری موت ہوگی۔ پرانے زمانے میں اللہ والے اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ انتقال سنت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سر ڈھانکے بغیر واش روم میں مت جانا کیونکہ سنت طریقہ ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا اگر خلاف سنت رہتے رہتے موت آ گئی تو تم خلاف سنت مرنے والے شمار ہو جاؤ گے۔ مدرسوں کے اندر چار دیواری کے اندر تربیت کا ماحول، بڑے اعلیٰ درجے کے اساتذہ، بڑے اونچے درجے کا جنتی ماحول، اللہ رب العزت نے مدرسوں میں ایسا ماحول دیا، ایسا ماحول دنیا میں کئی نظر نہیں آتا ہے۔ عزیز طلبہ قدر کرے، اپنے حفظ میں پختگی، اپنے علم میں پختگی، کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اچھے طریقے سے پڑھنے والے اصل طلبہ ہے، پڑھنے کے لیے پڑھے رہنے کے لیے نہیں، الجھ جائے کتابوں کے اندر اور ایک ایک چیز حاصل کرے کہ ایسے بھر جاؤ کہ بے چینی اور بے قراری آ جائے خرچ کرنے کے لیے۔ اگر سینہ بھرے گا نہیں تو زبان چلے گی نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے تم زبان کھولو تاکہ ہم تمہارے مرتبے کو جان سکے، جتنا تمہارا علم ہے اتنا ہی تمہارا مقام و مرتبہ۔ آج ساری چیزیں اجنبی بنتے جا رہی ہے، آپ سے پوری امت کی امیدیں وابستہ ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھو گے تو صحیح طریقے سے زمانے میں کام کر سکو گے۔ یہ بننے کا زمانہ ہے، اس لیے صحیح طریقے سے بنے، اچھی طریقے سے علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہے۔
تربیت کا زمانہ یہی زمانہ ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک عیسائی پادری کے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پہنچی. 6-7 سال کی عمر تھی. بچے کے بارے میں ماں نے کہا کہ آپ اس کی تربیت فرما دے. اس عیسائی پادری نے پوچھا اس بچے کی عمر کیا ہے؟ تو بتایا کہ اس بچے کی عمر 6 سال کی ہے. تو اس پادری نے کہا کہ تربیت کی عمر تو ختم ہو گئی, تم بہت لیٹ لے کر آئے, اب میں کیا تربیت کروں گا. ہم بچپن کے زمانے کو یہ سمجھ رہے کہ یہ ہلکے درجے کا زمانہ ہے, کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے. نہیں, یہ زمانہ کھیلنے کودنے کا نہیں ہے, یہی زمانہ تربیت کا ہے, یہی زمانہ امامت کا ہے, یہی زمانہ خلافت کا ہے. اگر اس زمانے میں اگر صحیح بن گئے بہت اونچے مقام و مرتبے پر ہم پہنچ جائیں گے, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بایزید بستامی کو جب ان کی ماں نے علم کے لیے روانہ کیا, 1 سال تک علم حاصل کرتے رہے. 1 سال کے بعد واپس آئے, ماں کی یاد آ گئی تھی. ماں سے ملنے کے لیے جب واپس آئے, دروازے پر دستک دی تو ماں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا تیرا بیٹا بایزید ہے. تو یہ فرمایا ماں نے, میں نے تو اپنے بیٹے کو علم کے لیے چھوڑ دیا ہے, یہ نیا بایزید کہاں سے آیا ہے؟ جیسے یہ جملے سنے تو واپس گئے, سالوں سال تک پڑھتے رہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب کرامت صدقات کے اندر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی نقل فرمائی. لیکن کیسے بنے؟ طالب علمی کا زمانہ قیمتی بنایا, اس زمانے کو اپنے صحیح نکھارا, تب جا کر امام بنے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں ہی امام نہیں بن گئے, ان کی ماتوں نے گود میں اٹھا کر پھرا کرتی تھی, لیکن اتنے بڑے امام بنے. آج دنیا میں کوئی عالم امام بخاری کی کتاب پڑھے بغیر عالم نہیں بن سک رہا. یہ سب ہم بن سکتے. یہ زمانہ ہے ہمارے بننے کا, ٹارگٹ کا زمانہ ہے, صحیح مقصد پر چلنے کا زمانہ ہے. ایک ٹارگٹ طے کرے, اساتذہ کی صحبت میں بیٹھے, اپنی منزل ان کے ذریعے سے طے کرے, اساتذہ کی سرپرستی لے اور جان کھپائے پڑھنے کے پیچھے کہ ہم ٹارگٹ میں لے کر حافظ بنے, ٹارگٹ میں طے کر کے عالم بنے. جید لوگوں کی اس زمانے کے اندر ضرورت ہے, کیونکہ دنیاوی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. جب سے دنیاوی لوگ آگے بڑھ گئے, جید علماء کا تقاضا ہو چکا ہے, جید حفاظ کی ضرورت پڑ گئی ہے. پہلے پورے شہر میں ایک حافظ نہیں تھے, آج ایک ایک صف میں 10-10 حافظ نظر آ رہے. اتنا زیادہ مسجد حفاظ سے بھر گئی. اس لیے پختگی کے ساتھ قص کی, پختگی کے ساتھ علم کی, کما حق ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ اب اپنی تربیت کرے. علم پر عمل کرنے کا یہی بڑا ضروری زمانہ ہے. اگر اس زمانے کے اندر ہم علم کے ساتھ عمل کرے, تقوی و طہارت سیکھے, نمازوں کا اہتمام کرے, سنتوں کی عزیز طلبہ پابندی, اور ایسے ہی 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ما قبل اور ما بعد کی سنتوں کا اہتمام خوب کرنا, ساری تربیت کے راستے پر ہم جم کر چلے, کیونکہ دیکھ کر پتا چلتا ہے جیسی تربیت ہوگی آگے چل کر ہم ویسے ہی کام کرنے والے. اگر اس تربیت کے زمانے میں ہم صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھے تو صحیح طریقے سے ہمیں نفع نہیں ہو سکتا. ان ساری باتوں کے ساتھ جو کارگزاری ہم نے ابھی سنائی عزیز طلبہ, مدرسے کے اندر ہمیں کام بھی کرنا. ہم 24 گھنٹے علم میں, 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی طرف سے عبادتوں اور ثواب کے راستے پر ہے. ہم ایسے بڑے درجے پر ہیں, ایک ایک حرف پر ہمیں ثواب مل رہا. لیکن ہم یہ جو علم حاصل کر رہے, ہم جو قرآن پڑھ رہے, اور جو ہم قرآن کی تفاسیر پڑھ رہے, آگے چل کر ہمیں امت میں کام کرنا ہے, علم کی اشاعت کا فریضہ انجام دینا ہے. آگے چل کر ہمیں لوگوں کے درمیان میں اٹھنا اور بیٹھنا ہے. اس کی مشق اسی زمانے سے ہمیں ہو جائے. اگر ہم اس زمانے میں اگر صحیح طریقے سے اگر دعوت کے کام کے ساتھ جڑ گئے تو جو تربیت کی باتیں بتلائی جا رہی ہے, یہ ساری تربیت کی راہیں ہموار ہو جائیں گی. واضح فرق دیکھا جا رہا ہے. مدرسوں کے اندر تحقیق کی جا رہی ہے کہ جہاں دعوت کا ماحول بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عجیب و غریب اثرات بتلا رہے. غلو مقصود نہیں, اب تو اللہ کے کرم سے سارے فائدے امت کے سامنے واضح ہو چکے. عزیز طلبہ, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اس زمانے کے اندر یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم نہیں کر سکے تو آگے چل کر دعوت کی محنت بوجھ بن جائے گی, حلق کا کانٹا بن جاتی ہے, طبیعت نہیں چلتی.
لیے उम्मत एक तरफ, उलमा एक तरफ हो जाएंगे और उम्मत की सही जरूरतें पूरी नहीं हो सकेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले इल्म को तैयार कर दिया, लेकिन मिजाज की जरूरत है, मजाक की जरूरत है, सही तरीके से लेकर चलने की जरूरत है। अगर ये हमारे तलबा मदरसे के जमाने में छोटे छोटे काम जो आपको बतलाए जा रहे, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लगता है, जर्रा बराबर तालीम में हरज नहीं होता, बल्कि तालीम का जज्बा और बन जाएगा। दारुल देवबंद में पढ़ते वक्त हम देखते थे कि जो तलबा तबलीग की मेहनत में आगे बढ़ रहे थे, वो तालीम में भी आगे बढ़ते रहते थे और उनकी पोजीशन आ रही है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जात पर फाइज हो रहे और बड़े तखस्सुस के शोबों में मुंतखब हो रहे। आज वो इलाकों के जिलों के जिम्मेदार बन गए। आज निजामुद्दीन में हम सेमाई जोड़ में जाते तो अक्सर उलमा जो नजर आते, वो उस जमाने में काम करने वाले सफ़े अव्वल में सामने बैठे हुए नजर आ रहे। अजीब व गरीब मामला चल रहा है। सूबे के जोड़ निजामुद्दीन में हो रहे तो 40 उलमा को सामने बैठने के लिए कहा जा रहा, जो सूबे से मुंतखब होकर आ रहे। ये कौन ही 40 उलमा इब्तिदा से ये काम करते रहे। अल्लाह ने उन्हें ऐसा दर्जा दिया कि आगे की सफ उनके लिए खाली रखी जा रही है। सारी मस्जिद भर जाए तब भी आपके लिए सामने जगह खाली रखी जाती है। लेकिन ये सब कब होगा? अजीज तलबा, ये पढ़ने के जमाने में छोटे छोटे काम आदत डालने के लिए, तालीम में निखार पैदा करने के लिए, इबादतों की आदत पैदा करने के लिए, ये छोटे छोटे जो दावत के आमाल, हल्के पुल्के आमाल अगर हम कर लेंगे तो ये सारे आमाल हमारी तालीम में तरक्की का सबब बनेंगे। कारगुजारी में हमारे साथियों में से लोग सुनाते, बिजनूर को जो पुराने जमाने के हमारे मोहतमीम, हमारे दौर में दारुल देवबंद के जो मोहतमीम गुजरे, मौलाना मरगूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो बिजनूर के अंदर रहते थे। छुट्टियों में जमात वहां पर पहुंची तो जमात की दावत की और खाना लेकर खुद पहुंचे, अपने हाथों से खाना डालकर खिलाया। पूरी दुनिया के सबसे बड़े जामिया के मोहतमिम थे, लेकिन जमात में आने वाले तलबा की ऐसी खिदमत और ऐसे जबरदस्त तरीके से उनकी हिम्मत अफजाई और एहतमाम से कारगुजारी पूछा करते थे, कितने तलबा जमात में निकल गए, इतने थोड़े तलबा क्यों निकले? सारे तलबा पर मेहनत करो, बड़े लोगों की निगाहें दूर भी होती। हम देख रहे मदरसे के बड़े बड़े जिम्मेदार बतला रहे हमको कि मदरसे में हमारे पास माहौल बने, हमारे तलबा को जमातों में लेकर जाओ, क्योंकि जमात में जाने से जो जज्बा पैदा हो रहा है और एक अंदर में जो शऊर पैदा हो रहा है, ये सारा शऊर दोस्तों, ये थोड़ा सा वक्त लगाने की बरकतें, जरा सा हम वक्त लेकर निकले, इसी से ये जज्बा पैदा हुआ है। इसलिए हम अपने आप को हल्का ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। ये जमाना तालीम ही का है, लेकिन तालीम में हरज के बगैर ये थोड़े थोड़े जो छोटे से काम बतलाए जा रहे, हर मदरसे में किए जा रहे, जर्रा बराबर हरज नहीं हो रहा है। लेकिन इस जमाने के अंदर अगर हमने ये काम सलीके और तरीके से अपने मदरसे के अंदर कर लिए, आगे चलकर यही सारी बातें हम इस कुर्सी से बैठ कर चलाएंगे, जिलों के मशवरों में, जिले के जिम्मेदारों के सामने बात चलाएंगे, जो एक सलीका और जज्बा और हौसला आता है, ये हमें याद दिलाएगा कि हम बचपन के अंदर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये उसी का फल हमें दे रहे। आज हम मदरसों के अंदर पहुंचे, कहां से आए? दावत के कोई ना कोई साथी का धक्का लगाए, या तो हमारे वालिद तबलीग में लग गए, या चाचा तबलीग में लग गए, या महल्ले के कोई साथी तबलीग में लगे, उन्हें यह जज्बा पैदा हुआ, हम तो इल्म हासिल नहीं कर सके, कम अज कम हम बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। पुराने जमाने में जो कोई काम के नहीं होते थे उन्हें मदरसे में लाते थे, लेकिन इस जमाने में ऐसा नहीं है। बड़ी तादाद मदरसों में बड़े घरानों की, मुअज़्ज़ज़ घरानों की, रमजान से पहले 3 साथी अमेरिका से आए मेरे पास मिलने के लिए कि बच्चों को हाफिज बनाने के लिए हम वहां से घर वालों को यहां शिफ्ट करना चाह रहे। वाला कैसे निजाम सेट होगा, वहां के माहौल में रहने वाले बच्चे यहां आकर कैसे जमेंगे? तो उन्होंने बताया कि वहां का माहौल दीनी नहीं है, हम अपने बच्चों को शऊर संभालने से पहले वहां से हम यहां मुंतकिल कर देना चाहते और उनको दीनी मदरसे से जोड़ना चाहते। ऐसी जगहों के तलबा आ रहे और ऐसे बड़े बड़े घरानों के बच्चे आ रहे, हम रात दिन बच्चों को देख रहे, ऐसे मुअज़्ज़ज़ घरानों के तलबा मदरसों में पढ़ रहे। ये सब माहौल कहां से बना? ये दावत तबलीग की बरकतें, हम इनकार नहीं कर सकते, वरना पुराने जमाने में कहां माहौल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस काम से हमको जरिया बनाया, अगर हम उस काम में अजीज तलबा आगे ना बढ़े तो फिर क्या होगा उम्मीदों का उम्मत की, कि सारी उम्मत की उम्मीदें इन तलबा से जुड़ी हुई है कि हम अपने आप को एक ना समझे, हमारे पीछे आलम छुपा हुआ।
عالم عالم ہے. جب ہم بڑے بن جائیں گے سارے علاقے کو لے کر چلنے والے, سارے محلے کو لے کر چلنے والے, لیکن یہ سارے نفع اس زمانے کی تبلیغ سے ظاہر ہوں گے. آج ہم جو مدرسوں میں چل رہے, مدرسے کے اندر پڑھ رہے, جیسے آپ کو شروع میں بتایا گیا, صبح بھی فجر کے بعد اور بتایا جائے گا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے, کیسے حفظ کرنا چاہیے, کیسے علم حاصل کرنا چاہیے, کیسے اساتذہ کا ادب کرنا چاہیے, مدرسے کے در و دیوار اور ایک ایک ذرہ اور کنکر کی حفاظت مدرسے میں کیسے کرنا چاہیے. یہ سارے کام تو ہمیں کرنے ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ دعوت کی محنت میں ہمارا حصہ لگے اور مدرسے میں رہتے ہوئے روزانہ ہم دعوت کی محنت کے حصے دار بنے. یہ تھوڑی تھوڑی محنتیں آگے چل کر بڑی محنت کا سبب بنے گی. آج اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلباء پر محنت ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے کی ان کی جماعتیں جا رہی ہے. وہی سبب بن رہا ہے کہ وہ چلے میں بھی نکل رہے اور فارغ ہو کر 4 ماہ لگا رہے اور عجیب و غریب طریقے کی دینی زندگی گزار رہے. شعور کہاں سے آ رہا؟ کون سے اسکول میں دین پڑھایا جا رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی 4 مہینے پہلے فون کیے, فون کر کے رشتے کے بارے میں معلومات کر رہے تھے کہ جس گھرانے کا رشتہ آیا ہے وہ گھرانے کے لوگوں نے میرے بارے میں تحقیق کی کہ میں کرتا پیجامہ پہنوں گا یا شادی کے بعد پینٹ شرٹ پہنوں گا. تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں, مجھے تو کرتا پیجامہ ہی پہن کر رہنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہم لڑکی کیسے دے کہ اگر ہمیشہ آپ کرتا پیجامہ پہن کر رہیں گے تو ہماری دعوتوں میں وغیرہ شرکت کیسے ہوگی. تو میں مجھ سے جب مشورہ کیے تو میں نے کہا کہ مشورے کی بات نہیں ہے, ان سے پہلے آپ ان کو جواب دیجئے کہ آپ کا رشتہ مجھے منظور نہیں ہے, کیونکہ رشتہ تو دین کی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. ایک MD ڈاکٹر کے اندر یہ شعور کہاں سے آیا, یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا, 4 ماہ لگائے, 4 ماہ لگا کر سنت کے پابند بنے. سنتوں کی برکتیں زندگیوں کے اندر ظاہر ہو رہی, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی جماعتیں نکل رہی ہے. یہ 24 گھنٹے کی برکت ہے. جب دنیا دار دنیاوی فنون پڑھنے والے 24 گھنٹے لے کر نکل رہے, اتنا زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. گاؤں گاؤں کے اندر کام قائم ہو رہا ہے. عزیز طلباء, آپ یہ چھوٹی سی عمر کے اندر صبح سے شام تک قال اللہ قال رسول کرنے والے, پاک اور صاف رہنے والے, آنکھیں کھولے تو نیکیوں کے ساتھ اور رات ہو رہی ہے تو نیکیوں کے ساتھ. آپ جائیں گے آپ کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی, کتنا زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. تعجب سے لوگ دیکھنے کے لیے مسجد آئیں گے کہ طلبہ کی بھی جماعت ہوتی ہے, مدرسے کی بھی طلبہ جماعتوں کے اندر نکل رہی ہیں, کہ ایسی ایسی باتیں اثر کر جائے گی. بڑے بڑے لوگوں کی بات سے وہ اثر نہیں ہوتا ہے, ہمارے طلبہ کی تھوڑی محنت سے اثر ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے تجربے میں عجیب و غریب طلبہ کی جماعتیں کام کر رہی ہے. اس لیے جو مدرسے کی ترتیب ہے, چھوٹا سا کام بتلایا جا رہا ہے, آپ کی تعلیم میں حرج نہیں ہوگا. آپ پکا عزم کر لے کہ ہمیں جو آج ہم نے کارگزاری سنائی, اب کل سے ہمیں اپنے مدرسے میں یہ سارے کام ضرور قائم کریں گے انشاءاللہ. روزانہ میں اطمینان سے 3 کام, اہتمام کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, جم کر پوری عزیمت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, بالکل ناغا نہ ہو, ہم اپنی چھٹی کا وقت قربان کر کے کریں گے. تبلیغ تو نامی قربانی کا, جتنی قربانی دیں گے برکتیں ظاہر ہوں گی. چھٹی کا وقت دینا ہے, 24 گھنٹے چھٹی کے زمانے میں, چلہ اور عاشرہ چھٹی کے زمانے میں, روزانہ کی ملاقاتیں چھٹی کے وقت میں, اور روزانہ کا مشورہ اور تعلیم چھٹی کے وقت میں. جو ہمارا کھیلنے کودنے کا وقت تھا, اگر ہم نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ کے لیے یہ تھوڑے سے وقت کو اگر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا, آدھا وقت ہمارے کھیلنے کودنے کے لیے اور اس میں کا تھوڑا سا وقت ہماری تعلیم کے لیے, مشورے کے لیے, روزانہ کی ملاقات کے لیے, اگر ہم نے یہ تھوڑی سی قربانی دے دی تو چھوٹوں کی تھوڑی قربانی بہت اثر رکھتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں چھوٹی قربانی دی, اللہ نے ان کی قربانی سے جو زمزم نکالا, آج دنیا کے کونے کونے میں وہ پانی پہنچ گیا اور اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول کر لیا. یہ چھوٹی سی قربانی کام آئے گی, ضائع نہیں چاہتی ہے. جتنے بھی بڑے بن گئے, بڑے بڑے اسٹیجوں پر خطاب کر رہے اور 1-1 لاکھ 5-5 لاکھ کے مجمع میں بیان کر رہے, ذرا تنہائی میں بیٹھ کر ان سے پوچھے آپ شروع زمانے میں کیا کیا کام کیے, تو وہ یہی ساری گشتیں بتلائیں گے, یہی ساری ملاقاتیں بتلائیں گے, یہی کمروں کے چکر کاٹے سے بتلائیں گے کہ ہم کمرے میں جاتے تھے, طلبہ مذاق اڑاتے تھے, ہمارے لیے ہمارا ٹھٹا بنایا جاتا تھا, لیکن ہم صبر کے ساتھ چلتے رہے, اللہ رب العزت نے یہاں پہنچا دیا.
یہ زمانہ ہی عجیب چل رہا ہے، لوگ دینداروں کا ہی مذاق اڑا رہے، دنیاداروں کا نہیں۔ اب گناہ کرو کوئی مذاق نہیں اڑائیں گی، گنہگاروں کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے اور دینداروں کے لیے راستے بند کیے جا رہے۔ آخری زمانے میں ایسے ہی ہوگا، دین پر چلنا ہاتھوں میں آنکھ کے انگارے کو اٹھا کر لے کر چلنے کی طرح عجیب و غریب باتیں نقل کی گئی ہے۔ لیکن عزیز طلبہ ذرا نہ شرمائے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جو کوئی عیب کا کام ہے۔ ہمارے اساتذہ بھی اس سے خوش ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی اس سے خوش ہوں گے، ہمارے والدین بھی اس سے خوش ہوں گے، اور ہم جا کر جب اپنے رشتہ داروں کو سنائیں گے کہ ہم روزانہ اتنی دیر مشورہ کرتے، اتنی دیر ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ فضائل کی بھی تعلیم کرتے ہیں، ہم جمعرات کو چھٹی کے وقت میں جماعت میں بھی جاتے ہیں، جب ہم اپنی یہ ساری باتیں ان کو سنانے لگیں گے تو وہ تعجب کرنے لگیں گے۔ یہ سب سارے کام عزیز طلبہ کرنے کے روزانہ اہتمام کے ساتھ 3 کام کرے، تھوڑا سا وقت اپنا چھٹی کا اثر کے بعد کا وقت نکالے، اس میں 2 عمل ہم آسانی کے ساتھ نمٹا لے، تھوڑی دیر تو ہم تعلیم کر لے۔ اگر وہاں مدرسے کی طرف سے تعلیم طے ہے تو بس یہی تعلیم ہو گئی، اگر تعلیم طے نہیں رہتی تو ہم الگ سے بیٹھ کر ضرور تعلیم کریں، ایک ایک طالب علم کو ترغیب دے کر اس میں جوڑے، روزانہ کی ملاقاتوں میں ایک ایک کو بتائے کہ ہم تعلیم کا عمل کر رہے۔ 5-7 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، اگر آپ بھی بیٹھے تو 2-4 حدیثیں آپ کے کان میں پڑ جائے گی، 1-2 باتیں آپ کو یاد ہو جائے گی، جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ اور چھوٹے بچوں میں بہت عجیب جذبہ رہتا، عجیب ملکہ۔ 5 سال کی بیٹی ہماری، ہم کل تعلیم کر رہے گھر میں، تو تعلیم میں جو بڑی بیٹی جب تعلیم کرنے کے لیے کتاب لی، ان کی عمر بھی 7 سال کی، لیکن انہوں نے چھوٹی روایت پڑھی تو چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ مجھے بھی دیجئے، میں بھی پڑھوں گی۔ حالانکہ پڑھنا کچھ نہیں آتا ہے، لیکن لے کر ایک جملہ ہم نے کہا اور ایک آدھا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس میں نے کہا ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا پڑھا۔ جو خوشی میں پھول گئے کہ 2 جملے آج زبان سے نکل رہے، لیکن آگے کتنے جملے نکلیں گے، کتنی باتیں کریں گے، کتنا آگے بڑھیں گے پتہ نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، آپ ہماری نگاہوں میں چھوٹے نہیں، آپ کے اندر تو ساری امت کی ہدایت نظر آ رہی ہے، کہاں کہاں جائیں گے، دنیا میں کیا کیا کام کریں گے پتہ نہیں۔ اس لیے روزانہ عصر کے بعد مشورہ اور تعلیم، 2 باتوں کو ہم عصر کے بعد نمٹا لے کہ ذرا سا 5-7 منٹ کی تعلیم کر لے، 10 منٹ سے کم میں تعلیم، ایک استاد سے نگرانی لے لے، ان سے رہبری لے لے کہ منتخب حدیث سے تعلیم کرنا ہے، فضائل اعمال سے، صدقات سے تعلیم کرنا ہے، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ دے۔ اگر اساتذہ 2-4 دن عملاً کر کے بتلا دے اور 2-4 مرتبہ تعلیم کر کے بتلا دے اور موقع سے بیچ میں اساتذہ بیٹھتے رہے تو پھر ہمارے یہ طلبہ بڑی اچھے طریقے سے تعلیم کر لے، اچھے سے تعلیم ہو جائے گی۔ 7-8 منٹ یہ تعلیم کا عمل ہمیں روزانہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ مدرسے کی ذمہ دار جو ہے مدرسے کے اساتذہ سے رہبری لے، انہی سے کہے کہ آپ ہمارے لیے وقت طے کر دے، عصر کے بعد ہمارا کھیلنے کودنے کا وقت ہے، ہم اس میں سے 7-8 منٹ تعلیم اور 6-7 منٹ کا مشورہ کرنا چاہ رہے۔ 12-15 منٹ ہم اگر یہ عمل کر لے، اس کے بعد بھی ہمیں آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ ہمارا کھیلنے میں لگا لے، آدھا گھنٹہ ہم کھیل کود کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے۔ یہ عمل ہمارے اہتمام کے ساتھ کرنے کا ہے، روزانہ ہم ضرور تعلیم کریں، اہتمام کے ساتھ ہم تعلیم میں شرکت کریں اور روزانہ مشورہ کریں۔ مشورے کے اندر جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اپنی عمر کو نہ دیکھے، وہ ذمہ دار اٹھ کر کارگزاری لے، کارگزاری کے اندر پوچھے کہ بتاؤ زید بھائی آپ کی ملاقات کل کہاں ہوئی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ میں کمرہ نمبر 2 میں گیا تھا، ہمارے مدرسے میں 3 ہی کمرے، ہمارے مدرسے میں 15 ہی طلبہ ہے، لیکن 5 طلبہ مشورے کے اندر بیٹھے۔ وہی کارگزاری بتائے کہ میں ہمارے فلاں ساتھی کے پاس گیا اور ان سے میں نے 1 منٹ بات کی اور ان کو میں نے دعوت دی کہ ہم عصر کے بعد تعلیم کرتے، اب تعلیم کے اندر شریک ہو، تو انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کل سے وہ تعلیم میں آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا مذاق اڑا دیے کوئی تو شرمانے کی بات نہیں، حجاب ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کو پہلے دن تقریر کرنے بٹھاؤ تو 1 جملہ کہیں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھنٹوں بول سکیں گے، اگر شرماتے ہوئے اگر پیچھے رہ گئے تو پھر کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو جس کو ذمہ دار بنایا جائے وہ
وہ مشورے کے اندر کارگزاری لے، ہلکی پھلکی 1 منٹ کی ترغیب دے کہ ہمیں اس ہفتے کے اندر جمعرات کو جماعت بنانا ہے، اصول یابی کرنا ہے، ایک طالب علم سے ملنا ہے۔ ہمارے مدرسے میں 30 بالغ طلبہ ہے، اگر 10 بھی وصول ہو جائے تو 10 کی وصول یابی ہو گئی تو جماعت جا سکتی ہے، کیا شکل بن سکتی ہے؟ آپ بتاؤ کہ مشورے میں کون کون تیار ہے؟ تو 4 طلبہ نے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں 24 گھنٹے اس جمعرات کو نکلنے کے لیے۔ تو ہم آپس میں بیٹھ کر اس بات کو طے کر لے کہ ہم آج سے لے کر جمعرات تک 3 دن باقی ہے، ہم اچھی طریقے سے دوپہر کے وقت میں 5-7 منٹ جو ملاقات کریں گے اس میں ایک طالب علم کو پکڑ کر اس بات کو کریں گے کہ بھائی 24 گھنٹے کی جماعت ہم جمعرات کو بنا رہے اور میرا ارادہ بھی نکلنے کا ہے، اگر آپ بھی تیار ہو گئے تو بہتر ہے۔ مشورہ ہے، ایسے عزیز طلبہ مشورہ کریں گے، یہ ساری باتیں مشورے کے اندر کریں گے۔ جب ہم کرنا شروع کر دیں گے تو بڑے بڑے ساتھی دیکھ کر ہمیں تعجب کریں گے کہ 4 طلبہ بیٹھ کر ایسا مشورہ لے رہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی ضلع کے ذمہ دار بیٹھ کر مشورہ چلا رہے۔ شروع میں ایسے ہی دکھتا ہے لیکن بڑے بن کر یہی بہت بڑے کام کرتے۔ ہم تو اس پر رشک کرتے، مدرسے کے اندر ہم اسی طریقے سے بچوں کو سمجھاتے اور بچے الحمدللہ خود سے کر رہے۔ آج رمضان کے بعد سے اب تک ہر ہفتہ گئی اور کسی ہفتے میں بھی کوئی استاد جماعت کے اندر نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، طلبہ ذمہ دار بن کر جا رہے اور حلقے والوں کو مطمئن کر کے واپس آ رہے۔ یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہی چھوٹے چھوٹے طلبہ سارے کے سارے کام کر رہے۔ بہت بڑی تعلیم نہیں ہے، بہت بڑے طلبہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری استعداد آ جاتی ہے۔ لیکن ہم ضرور اس طریقے سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو روزانہ 7-8 منٹ کی تعلیم اور 5-6 منٹ کا مشورہ۔ مشورے کے اندر یہ ساری باتوں کو پوچھنا کہ بتاؤ تم نے کل کس سے ملاقات کی، آج کس سے ملاقات کرنا ہے، فلاں ساتھی کے پاس جانا ہے اور فلاں ساتھی کے پاس ملنا ہے۔ 1-2 عمل اہتمام کے ساتھ اس وقت میں کر لے اور روزانہ 7-8 منٹ ملاقات کرنا ہے۔ یہ ملاقات باہر جا کر کرنی نہیں ہے، روزانہ کی ملاقات اپنے مدرسے کے اندر، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کو کام پر جوڑنے کے لیے یہ ملاقاتیں۔ باہر کی فکر تو جماعت کے ذریعے سے ہوگی اور باہر کی فکر تو اساتذہ کرے، یا باہر کی فکر صرف دوسری گشت کے ذریعے یا اپنی ہفتے واری گشت کے ذریعے۔ باقی باہر جا کر محنت طے کریں گے، پہلے مدرسے میں کام قائم کر لے۔ اچھے طریقے سے جب کام قائم ہو جائے تو اس وقت میں مدرسے میں تھوڑا سا وقت اپنا اضافہ کر کے 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کا ایک عنوان قائم کرے اور عنوان قائم کر کے باہر کے لوگوں کی بھی فکر کر سکتے۔ لیکن یہ آگے کا درجہ ہے، یہ ابھی نہیں۔ پہلے چونکہ یہاں جو کارگزاری لی گئی اکثر مدرسوں میں دیکھنے میں آیا کہ مشورہ صحیح جیسے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ بعض مدرسے والوں نے 70% مدرسے والوں نے کہا مشورہ نہیں ہو رہا ہے، 1-2 مدرسے والوں نے کہا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا 40 طلبہ تو 40 مشورے میں بیٹھ رہے، تو اجباری مشورہ نہیں کرنا ہے، اختیاری مشورہ کرنا ہے۔ طلبہ اپنی چھٹی کا وقت قربان کر کے بیٹھے اور مقصد لے کر بیٹھے، مشورے کے بعد نیچے کے کالم فلفل کرنے کے لیے بیٹھے۔ جب مشورہ ہو رہا ہے تو مشورہ ہوگا تو جماعت کا کالم بھی بھر جائے گا۔ مشورے میں یہ فکر ہوئی کہ 24 گھنٹے کی جماعت نکالنا ہے، تو نیچے کے کالم کے اندر ہم نے لکھا الحمدللہ 1 جماعت گئی ہے۔ اسی سے فکر ہو رہی کہ تعلیم کا عمل آباد کرنا ہے، 10 طلبہ تعلیم میں جڑ گئے تو نیچے کے سارے خانے بھر جائیں گے۔ ایک مدرسے میں مشورہ تو ہو رہا ہے لیکن نیچے کے کالم خالی چل رہے، تو صحیح مشورہ نہیں، فکروں کے ساتھ کیسے اس طریقے سے ہمیں روزانہ مشورہ کرنا ہے، روزانہ کی تعلیم کرنا ہے، روزانہ 7-8 منٹ عزیز طلبہ ملاقات کرنا ہے۔ یہ ملاقات مدرسے کے اندر ہوگی، 10 طلبہ اگر بالغ ہے تو یہ 10 طلبہ ہی آپس میں ملاقاتیں کریں گے، اس میں شرمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ تانا بھی دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے بہت تانے کھائے ایسے، تانے تو لوگ دیتے رہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے تبلیغ والوں کو دھکے مارے ہیں کہ مسجدوں کے راستوں پر چلتے، ہمارے والد بتاتے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں سے تلواریں نکلتی تھی، لوگ ایسے گھورا کرتے تھے اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے بس۔ تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ نماز پڑھنا بھی لوگوں کی نگاہوں میں جرم تھا، تو تانوں کی وجہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر تانوں سے ڈرو گے تو کوئی بھی کام دین کا قائم نہیں ہوگا۔ آج کوئی بھی کام کرنے جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی تو مذاق کر ہی دیں گے، ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن
दिन जरा हिजाब दिखता, दूसरे दिन जरा फिर तकल्लुफ होगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद आदत हो जाएगी। फिर अगर हम ना मिले तो साथी खुद ही कहेंगे कि आप मिलने नहीं आ रहे, क्या बात है। फिर आपस में मोहब्बतें हो जाएंगी, दोस्ती हो जाएंगी। आपस की मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे की तकरीर कर रहे और बहुत बड़ी बड़ी हदीसें सुना रहे, नहीं, हल्के फुल्के अंदाज में मुलाकात करें कि हमने उनसे खैरियत ले ली कि आपका कौन सा पारा चल रहा है, 25वां पारा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तुम हाफिज बन जाओगे, 4-5 पारे ही बाकी रह गए। जहां हमने ये खैरियत ले ली, साथ में उनको ये भी बता दे असल में इस वक्त आपके पास इसलिए आया था कि इस हफ्ते हमारी जमात जा रही है, अगर आप भी अगर 24 घंटे तैयार है तो चल सकते। इतनी बात बताने में कोई हरज नहीं। अगर वो भी इस पर बताए कि नहीं मेरा तो फलां जगह जाने का इरादा था, तब हम थोड़ी सी तलबा तरगीब दे दे कि 1-2 जुमले और बोल दे कि हम इससे पहले गए थे तो गांव में बहुत फायदा हुआ, फलां जगह के लोगों को हमने दावत दी, बड़े बड़े लोगों को मस्जिद लेकर आए, इतने फायदे जाहिर होंगे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए रोजाना की ये मुलाकातों को मजबूत करे, रोजाना के ये 3 काम जमकर करे। हफ्तेवारी गश्त हल्के अंदाज में करना है। हफ्तेवारी गश्त हमारा जुमेरात का दिन छुट्टी का है, तो जुमेरात के दिन हम मगरिब के बाद अपने मदरसे की मस्जिद में आधे तलबा तो जमात में चले गए, जो आधे तलबा बाकी है वो गश्त करेंगे, पूरे फजाइल गश्त करे, हाँ फजाइल बयान करे, उसके बाद पूरा निजाम तय करे। मुतकल्लिम, रहबर, अमीर और जमात गश्त करने के लिए बाहर गई और यहाँ दावत की बात चल रही है, इस्तकबाल के लिए हम में से एक साथी ठहर जाए, सारा मजबूती के साथ निजाम बने, मगरिब से लेकर इशा तक जमकर गश्त की जाए और जमकर इशा के बाद बयान किया जाए। नए नए लोगों के दरमियान में बात हो, आपको 5 मिनट बोलना आता है 5 मिनट बोले, 7 मिनट बोलने आता है 7 मिनट बोले। आप जब बैठेंगे बोलने के लिए तो आपकी उम्र की वजह से लोग तवज्जो से सुनेंगे। आप 2 मिनट भी बोले तो लोग खुश हो जाएंगे कि आपने जो बात कही हम करने के लिए तैयार है। आहिस्ता आहिस्ता आप 10 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे और 10-15 मिनट का ही बयान होता है गश्त के बाद। इस तरीके से हमें हफ्तेवारी गश्त जुमेरात के दिन एहतिमाम के साथ करना है और जिम्मेदारों से इजाजत लेकर। दूसरा गश्त आसानी के साथ हो सकता है, करीब में 100 किलोमीटर पर कोई महिला है, 100 किलोमीटर पर कोई बस्ती है, वहां की मस्जिद में असर की नमाज में पहुंच जाए और असर से मगरिब तक गश्त करे। अगर वहां दावत के साथी है तो उनको बता दे कि यहां हम असर के बाद आएंगे, आप अपना हफ्तेवारी गश्त असर के बाद रखें। हमने किया 2-4 मस्जिदों में बात रखी कि हमारे तलबा आएंगे, लिहाजा आप अपना गश्त मगरिब के बजाय असर के बाद करो, या नहीं कर रहे तो हम कायम करें वहां जाकर गश्त, असर से मगरिब तक वहां गश्त करें और मगरिब के बाद का वक्त चूंकि पढ़ाई का होता है 2, 3, 5, 7 मिनट बात करें और जल्दी से हम दौड़कर मदरसे में ऐसे चले आए कि हमारे जिम्मेदार और हमारे असातिज़ा को यह महसूस भी ना हो कि मगरिब के बाद तालीम में हरज हो गया है। अभी हमारे दोस्त अहबाब जो मदरसे में थे वो अभी कुरान लेकर बैठ ही रहे थे, इतनी देर में हम बयान भी कर दिए और दौड़कर हम मदरसे में आ भी गए और तलबा के साथ पढ़ने के लिए बैठ भी गए और जब सुबह क्लास लगी तो सबसे पहले सबक सुनाने के लिए पहुंच गए, तो फिर कभी किसी किस्म का एतराज नहीं होगा। अगर हमने ये कह दिया कि मैंने सबक इसलिए याद नहीं किया क्योंकि मैं गश्त के अंदर गया था, तो ये गश्त हमारे लिए हारिज और ये नुकसान का सबब बन जाएगा। ऐसा हरगिज ना करे, अपने छुट्टी के वक्त कुर्बानी देकर गश्त करना है। असर के बाद भी जुमेरात के दिन भी पहले गश्त का एहतिमाम, दूसरे गश्त का एहतिमाम जमकर करे और हमने जो रोजाना 7-8 मिनट मुलाकात की जो तरतीब बनाई, हफ्ते भर मेहनत करे, हफ्ते भर मेहनत करके जुमेरात को जमात बनाए। जुमेरात को 24 घंटे की जमात बनाएंगे, असातिज़ा की रहबरी, सरपरस्ती, निगरानी और अल्लाह ताला के फजल करम से उस्ताद साथ हो जाए, नूर नाला नूर है, चूंकि छोटे तलबाए असातिज़ा साथ होंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उस्ताद की निगरानी में 24 घंटे की जमात, असर से पहले जब छुट्टी हो गई है, हम असर से पहले करीब के इलाके में जहां का रुख तय हो गया है 4-5 किलोमीटर के फासले पर किसी गांव का रुख लेकर वहां पर पहुंच जाए और असर से लेकर दूसरे दिन जुमा के बाद तक काम करेंगे। इस तरीके से वहां पर हम अपने 20-22 घंटे गुजारेंगे, जमकर मगरिब के बाद गश्त करेंगे, इशा के बाद बयान करेंगे, फजर के बाद 2-3 घंटे मुलाकातें करेंगे, नए नए साथियों को लाकर तालीम में बिठाएंगे, 24 घंटे इस तरह लगाएंगे और जुमा के बाद खाना खाने के बाद असर से पहले पहले मदरसे को वापस आ जाएंगे।
یہ وقت ہمارا چھٹی کا تھا، بہت سے طلبہ چھٹی میں گھر چلے گئے اور یہی چھٹی کا وقت ہم نے جماعت میں لگا دیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا وقت پہلے ایک سے شروع کر لے، ایک ہفتہ آپ لگا لے، آہستہ آہستہ 2 ہفتے لگا لے مہینے میں۔ اب تو نظام الدین سے بتایا جا رہا مہینے میں 4 ہفتے طلبہ کو جماعت میں جانا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ طلبہ کی جماعتوں سے بہت زیادہ خیر گاؤں میں وجود میں آ رہا ہے، عجیب عجیب قسم کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے اور نئے نئے قسم کے لوگ مسجدوں کا آ رہے، تو ہماری یہ چھوٹی سی قربانی سے بہت سے لوگوں کو راستہ مل رہا ہے۔ اس لیے طلبہ پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے ہر ہفتے 24 گھنٹے جماعت میں جائے۔ وقت تو کہیں نہ کہیں گزر جاتا ہے، مدرسے میں رہو گے وقت نکل جائے گا اور اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو وقت نکل جائے گا۔ وقتی طور پر ذرا سا دل دکھے گا کہ کھیلنے کودنے کا زمانہ ہم نے اللہ کے راستے کے اندر نکال دیا ہے، لیکن آگے چل کر بہت خوشی محسوس ہوگی۔ اس طریقے سے ہمیں یہ 5 کام اہتمام کے ساتھ کرنے، اور جب لمبی چھٹیاں ملی سے روزہ اور بڑی چھٹیاں سالانہ کے مل گئی اور ہمارے مدرسے میں 50 دن کی چھٹی کے قریب لمبے زمانے کی چھٹی مل رہی ہے، تو اس میں 35-40 دن کا زمانہ اللہ کے راستے میں یہاں سے نہیں بلکہ اپنے مدرسے کی پوری جماعت بنا کر نظام الدین مرکز جا کر وہاں سے جہاں کا رخ مل جائے اس طریقے سے وقت لگانا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھوڑے سے اعمال ہے، لیکن اگر یہ مختصر سے اعمال اگر ہم نے روزانہ کے یہ 3 کام، ہفتے کے 2 گشت اور 24 گھنٹے کی جماعتوں کا نظام اپنے مدرسے کے اندر اگر قائم کر لیا، خاص طور سے اساتذہ سے درخواست ہے، بچوں میں تو جذبہ آتا ہے لیکن بچے چھوٹے ہیں، جذبہ آتا ہے پھر جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جوڑ میں آ کر شعور بیدار ہوتا ہے لیکن واپس جانے کے بعد کمزوری آ جاتی ہے۔ اساتذہ سے بہت درخواست ہے، اگر یہ سارے اعمال اپنے مدرسے میں قائم کریں گے، نئے نئے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بھی اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے۔ کتنے لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جب یہ خوبصورت بچوں کو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر آ کر عبادت میں لگ گئے تو بہت سے لوگوں کا جذبہ بنے گا، وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، خیر کے کاموں میں لگائیں گے، خود اپنی زندگی کی اصلاح کریں گے، اور یہی طلبہ ہمارے آگے چل کر بڑا عملہ بنیں گے اور امت کی خدمت کرنے والے اور امت کے رہبر بنیں گے اور آگے چل کر خوب کام کریں گے۔ بس طلبہ سے یہی درخواست ہے کہ کارگزاری بہت اچھی رہی لیکن ہمیں اور ترقی کرنا ہے۔ ہماری کارگزاری کے جتنے خانے اس وقت میں ذرا خالی رہے، آئندہ جوڑ میں اس کو ضرور بھرنا ہے۔ اس کی شکل یہی ہے، جتنی کام کی باتیں یہاں پر بتلائی گئی بس کل سے اپنے مدرسے میں یہ کام شروع کر دے۔ اگر کوئی بات کام کی سمجھ میں نہیں آئی، اپنے اساتذہ سے پوچھے مشورہ کیسے لینا ہے، روزانہ ملاقاتیں میں کیسے کرنا ہے، اور روزانہ تعلیم کے اندر بیٹھنے کا عمل تو آسان ہے، اور جماعت بنانے کی فکر کیسے کرنا ہے، ایسی ہمیں گشت پہلا اور دوسرا کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے اساتذہ سے رہبری لے کر یہ سارے کام اگر ہم قائم کر لے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شروع میں جوڑ میں طلبہ کچھ بھی نہیں آتے تھے، اتنی بڑی طلبہ کا، اتنی بڑی تعداد کا جوڑ کے اندر آنا یہ علامت ہے کہ کام ہمارا مدرسوں میں ترقی کر رہا ہے، اسکولوں میں کام قائم ہو رہا ہے، کالجز میں کام قائم ہو رہا ہے، اللہ کے کرم سے اہل علم میں کام ترقی کرتے جا رہا ہے۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے، جتنی باتیں کام کی بتلائی گئی، روزانہ کے 3 کام ہیں، ہفتے کا 1 عمل ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگانا، اور اس میں ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، اپنی تعلیم میں پختگی لانا ہے اور اپنی تربیت کا خیال کرنا ہے اور ایک ایک عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ساری باتوں پر انشاءاللہ ہم خوب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، سارے طلباء کا ارادہ پکا بن گیا ہے۔ اب بس کل سے بسم اللہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ 2-3-4 طلباء پتہ نہیں ذرا یہیں پر ہنسنا شروع کر رہے، مت ہنسو، آپ ہنسے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ تو قابل مبارک ہے۔ ایسے وائٹ انڈے دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے آپ لوگوں کو، آپ کے مقام کو نہ ہم صحیح جان سکے نہ آپ صحیح جانتے ہیں، ایسے آپ اونچے درجے پر ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ کام کے اندر جڑ کر ایسے چلتے رہیں گے تو تعلیم کبھی نہیں روکے گی، جید حافظ بنو گے، جید عالم بنیں گے۔ بہت سے طلباء نے تعلیم چھوڑ دی تھی لیکن اللہ کے راستے میں وقت لگائے تو دوبارہ جذبہ بنا، دوبارہ سے تعلیم کو اپنی جاری کیا اور مدرسے میں آ کر دوبارہ حافظ عالم بنے۔ بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ اگر آپ بھی کریں گے تو آپ ذاتی طور پر اس فائدے کو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک اپنے کرم سے ساری باتوں کو قبول فرمائیں، عمل کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان باتوں کا رات میں مذاکرہ کرنا ہے، آدھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، پھر فجر کے بعد انشاءاللہ دعوت کی اہمیت کے عنوان پر بات ہوگی، مدرسے میں کیسے رہنا ہے وہ ساری باتیں بتلائی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم ناشتے تک جم کر رہیں گے، ساری باتوں کو راسخ کر کے اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا کر انشاءاللہ جائیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے ماں، کھانے کا اعلان۔ اب انشاءاللہ اوپر دسترخوان لگا ہے، آپ حضرات اوپر چلے، اطمینان کے ساتھ کھانا کھائے۔ جتنی باتیں بتلائی گئی رات میں اس کا مذاکرہ آپس میں بیٹھ کر یہیں پر کرے، ضرور کرے۔ یہ ساری باتیں کرنے ہی کی بتلائی جا رہی، دیکھو جہاں سے رہبری کی جا رہی ہے وہاں سے جانا ہے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا اطمینان سے کھائے اور اس کے بعد اپنے معمولات کر کے آرام کرنا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے جانا ہے۔